حضرات محترم، ایک بات غور سے سنیں، اس بات میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت بھی ملے گی، ساتھ ہی ساتھ آپ امتی ہیں تو آپ کے مقام و مرتبے کو اللہ تبارک و تعالی کتنا بلند کر دے گا ہمارے نبی کے صدقے میں، یہ بھی پتہ لگے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ اللہ تبارک و تعالی کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کریں کہ وہ رب تبارک و تعالی اگر ہم نے اپنے اعمال کو نہ سنبھالا تو کل کس طرح سے ہم سے حساب لے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ رب تبارک و تعالی کرم فرمائے اور ہمیں بے حساب اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخلہ نصیب عطا فرمائے، حساب و کتاب دینے کے ہم لائق نہیں ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پل صراط کیا ہے اور پل صراط کی مسافت کتنی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمانے لگے کہ میرے صحابی، پل صراط کی جو لمبائی چوڑائی ہے، آپ نے تو روایتوں میں پڑھا ہی ہوگا کہ بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، وہ جہنم کے اوپر اللہ رب العزت اس کو قائم کرے گا۔ لیکن جب آپ کہیں پل دیکھتے ہیں تو پل پہ پہلے چڑھائی ہوتی ہے، پھر چلائی ہوتی ہے، پھر اترائی ہوتی ہے، تو یہی کنڈیشن جو ہے وہ پل صراط کی بھی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ایک روایت میں ہے کہ 5000 سال کی چڑھائی، 5000 سال کی چلائی اور 5000 سال کی اترائی، کل 15000 سال کی مسافت ہے کس کی؟ پل صراط کی۔ اور ایک روایت میں ہے 1000 سال کی چڑھائی، 1000 سال کی چلائی اور 1000 سال کی اترائی، یعنی کل ملا کے 3000 سال۔ اب اگر ہم ایک ریشیو نکالیں ان دونوں کے بیچ میں تو یہ نکلے گا کہ نہ 15 اگر آپ لیں یا نہ آپ 3000 لیں، تو اگر بیچ کا بھی نکالیں کہ کم و بیش کتنا ہونا چاہیے، تو جناب والا کم سے کم 12000 سال کی تو مسافت بنتی ہے کہ نہیں؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے بندوں کو کیسا نوازتا ہے، کیسے کرم فرما دے گا۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقۃ فعل میں کہ گزرنے والے ایسے بھی گزریں گے کہ پلک جھپکی ابھی ادھر سے ادھر نظر آئیں گے، گزرنے والے ایسے بھی گزریں گے کہ ابھی بجلی جیسے کڑکتی ہے بس ایسی چمک آئی اور نکل گئے، کوئی تیز رفتار گھوڑے کی سپیڈ سے نکل جائے گا، کوئی دوڑتا ہوا نکل جائے گا۔ حضرات محترم، یہ گزرنے کے انداز ہوں گے۔ بہرحال حضرات محترم، پل صراط جہنم کے اوپر، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا، کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی بھی ہو، جناب والا کسی کو رستگاری نہیں، کسی کو چھٹکارا نہیں، سب کو پل صراط سے گزرنا ہے، اور جو پار کر گیا وہی جنت میں جائے گا، اور جو پار نہ کر سکا، اللہ اکبر، وہ جہنم کی آگ کی نظر ہو جائے گا۔ اللہ خیر فرمائے۔ تو حضرات محترم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک دوسری حدیث پاک سماعت فرمائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن اپنے حجرے مقدس سے باہر تشریف لائے، چہرے پہ خوشی کے آثار تھے، سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے مبارک کو جب صحابہ اکرام خوش دیکھا کرتے تھے، اور ویسے بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ کسی سے بھی ملتے تھے تو خندہ پیشانی ملتے تھے، آپ کے چہرے پر ہمیشہ بشاشت ہوا کرتی تھی، ایک عجیب سی مسکراہٹ رہا کرتی تھی۔ ایسے نہیں معاذ اللہ جیسے لوگ آج کل کسی سے ملیں تو منہ کیسے بنا لیتے ہیں، کسی کو دیکھ لیں، جی کسی کو دیکھ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت دنوں کی ان کے لیے نفرتیں ہیں اور پتہ نہیں کون سی دشمنی ہے، رہتا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن لوگ اپنے آپ کو روکھا بنائے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پاک ہے، ان المؤمن حلو ویحب الحلاوہ، کہ مومن میٹھا ہوتا ہے اور میٹھے کو پسند کرتا ہے۔ مومن تو نرم ہونا چاہیے، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نرم ہو۔ جناب والا، نرم مٹی جب ہوتی ہے تو اس میں کوئی بھی پودا لگا دیجئے نا تو وہ ایڈجسٹ کر لیتی ہے
اور اس کو بھی تر و تازگی دے کر ایک دن اسے توانا درخت کر دیتی ہے۔ سخت زمینوں پہ پھل نہیں لگا کرتے، سخت زمینوں پہ پیڑ نہیں اگا کرتے۔ مومن کو نرم ہونا چاہیے تاکہ آپ کے اخلاق سے، آپ کے اعمال سے دوسرے سیکھیں اور جانیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں تو لوگوں نے معاذ اللہ ایسی گستاخیاں کی کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک صاحب بڑے دنوں سے طاق میں لگے ہوئے تھے کہ معاذ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قتل کر دیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک سفر میں تھے، تو ایک درخت کے نیچے آپ آرام کرنے لگے۔ طاق دیکھ کے وہ آدمی آیا اور اس نے چھری نکالی اور گردن ناز پہ رکھ دی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کے خود حدیث پاک ہے، آپ بیان فرماتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ میں سوتا ہوں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ جی، آنکھیں میری بند ہوتی ہیں، آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا، دل ہمیشہ جاگتا رہتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھا گردن پہ چھری۔ اس نے کہا کہ اے محمد، اب تمہیں کون بچائے گا؟ جی، ہم ہوتے تو پتہ نہیں کون سا واویلا مچا دیتے، گڑ گڑانا، رونا شروع کر دیتے، لیکن ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ تم سے قریب ہیں۔ تو کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو تو اپنے رب کو آواز لگائیں نا آپ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو حضرات محترم آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا میرا رب مجھے بچائے گا۔ جب اتنا کہنا تھا اس کے بدن میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہوا، تھر تھری آئی اور اس کے ہاتھ سے چھری گر گئی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین دوڑ کے آئے، اسے پکڑ لیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار کھینچی کہ یا رسول اللہ اجازت دے، ابھی اس گستاخ کا سر مارے دیتے ہیں۔ اور سزا کیا؟ توہین رسالت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گردن مارنے کی اس نے کوشش کی تو سزا بھی تو یہی ہونی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ لیکن حضرات محترم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم رؤوف ہیں، کریم ہیں، مہربان ہیں، رحیم ہیں۔ آپ نے اسے معاف فرما دیا کہ نہیں اسے چھوڑ دو۔ جب وہ کچھ دور گیا پھر پلٹ کے آیا، کہنے لگا اتنا کرم، اتنا رحم نبی کے علاوہ تو کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا۔ جناب والا کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے قدموں میں گرا، مسلمان ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مومن کو نرم ہونا چاہیے۔ میرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ تعلیمات ہیں۔ بہرحال آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے حجر مبارک سے نکلے، چہرے پہ بشاشت خوبصورتی سے ظاہر ہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ آج آقا خوش ہے، پوچھا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان، آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہاں میرے صحابہ میں بہت خوش ہوں۔ کہا کیوں یا رسول اللہ، ہمیں بھی بیان فرما دے۔ کہا معاملہ یہ ہے کہ کل رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ خواب وہ بھی عجیب ہو تو اور تجسس بڑھ جایا کرتا ہے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے کہا یا رسول اللہ بیان فرما دیں کیا وہ خواب ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کل رات میں نے خواب دیکھا، حشر کا میدان ہے، قیامت بپا ہے، اور اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پل صراط کو قائم کیا ہے، اور اس پل صراط پہ میرا ایک امتی کھڑا ہے، اور وہ امتی اس سے گزرنے کی کوشش کر رہا لیکن وہ صحیح سے چل نہیں پا رہا، کبھی لڑکھڑا کے گرتا ہے، کبھی وہ قدموں کو گھسیٹتا ہے، کبھی سرین کے بل چلتا ہے، لیکن وہ صحیح طریقے سے چل نہیں پا رہا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک اس نے دنیا میں مجھ پہ جو درود پڑھا تھا وہی درود اچانک اس تک پہنچا اور اس نے اسے اٹھا کر کھڑا کر دیا، اور میرا امتی پلک جھپکتے ہی پل صراط کو پار کر گیا۔ حضرات محترم اپنے نبی کی عظمتوں پہ قربان جائیں، اور اسی نیت سے کہ ہمیں بھی پل صراط سے گزرنا ہے، اور درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی پل صراط سے ایسے ہی پار لگا دے۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد واصحابہ اجمعین وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم ایک بات اور غور سے سنیں، اعمال صالحہ کرنے کی اگر اللہ رب العزت آپ کو توفیق دے دے تو یہ آپ اپنے رب کا اپنے اوپر فضل سمجھا کریں۔ نیکیاں کرنے کے بعد آپ قطعی یہ نہ سمجھا کریں کہ میں نے بہت اچھا کام کیا، آپ نے نہیں کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی۔ اپنے رب کی طرف ہمیشہ اپنے نیک کاموں کو منسوب کیا کریں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ہمیشہ اپنے دل میں اگر آپ کوئی کام شریعت مطہرہ کے لیے کر رہے ہیں، یا کسی مسلمان کی مدد کر رہے ہیں، یا پھر آپ کسی دینی کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، کبھی بھی امید آپ دنیا والوں سے نہ رکھا کریں کہ مجھے ان کی طرف سے بدلہ ملے گا، یا واہ واہی ملے گی،
یا لوگوں میں شور ہوگا یا غوغا ہوگا، ہمارے نام کے چرچے ہوں گے۔ میں جو یہ تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں سن لیجئے، پھر میں ایک شخصیت کے بارے میں ذکر کروں گا۔ تو حضرات محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کون نہیں جانتا؟ سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے کا شرف آپ ہی کو حاصل ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی غلامی میں آپ نے اپنی زندگی کو لگائی۔ اور ایک بات یاد رکھیں، لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم مانگتے ہیں ملتا نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مانگنے سے زیادہ آدمی کو مانگنے پر اپنے آپ کا مصر ہونا، لگ جانا کہ نہیں ملوے کرے گا، بالکل یہیں سے ملے گا، اگر یہ انداز ہونا تو ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حدیثیں سنا کرتے تھے، باتیں سنا کرتے تھے، بھول جاتے تھے کہ یا رسول اللہ بھول جاتا ہوں، یاد نہیں رہتی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم چاہتے تو وظیفہ بتا دیتے، بہت کچھ کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں، میرے امام نے کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا ابو ہریرہ کیا ہے؟ کہا چادر دیکھی کا اسے پھیلا دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر پھیلائی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نہ جانے کیا، جی وہ تو محبوب جانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانے کہ اس کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، ہمارے آقا نے کیا دیا۔ 3 لپ ایسے اٹھایا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس چادر مبارک میں رکھ دیا، اور رکھ کے کہا اسے سینے سے لگا لو۔ اللہ اکبر! جناب والا لگانا تھا، علم و معرفت و حکمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینے کو بھر دیا۔ تو آقا کیا دے سکتے ہیں؟ جی کیا دے سکتے ہیں؟ یہاں تو دکھ بھی نہیں رہا کہ آقا نے کیا دیا، سمجھ رہے آپ؟ تو جن کو دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جی کیا؟ ابو بکر تم جنتی، جی عمر تم جنتی، علی تم جنتی، عثمان تم جنتی، طلحہ تم جنتی، جنت میں تمہارے لیے محل اور باغات ہے۔ تو حضرات محترم، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو بہرحال حضرات محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں ایک صاحب حاضر ہوئے، ان کا نام تھا شفیع اصبحی۔ تو وہ آئے تو دیکھا کہ ایک شخص بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ممبر پر اور حدیث پاک بیان کر رہے ہیں، سننے والے سن رہے ہیں۔ جب وہ بیان کر چکے اور سننے والے سن کے چلے گئے تو یہ جو شفیع اصبحی ہیں بیٹھے ہوئے تھے، یہ گئے نہیں اٹھ کے۔ جب بالکل اکیلا دیکھا تو قریب گئے اور جا کے کہا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے آپ ایک ایسی حدیث سنائیے جسے آپ نے اپنے آقا سے سنا ہو اور اسے خوب سمجھا ہو، وہ حدیث پاک سنائیے۔ جب اتنا کہا نا کہ اپنے آقا سے سنا ہو اور خوب سمجھا ہو، وہ مجھے سنائیے۔ اللہ اکبر! حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، زارو قطار رونے لگے، کہنے لگے یقیناً یقیناً میں تجھے وہی حدیث پاک سناؤں گا جس حدیث کو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھ سے یہی بیان فرمایا تھا۔ اور اتنا کہہ کے روتے روتے بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش آیا، پھر کہا آپ نے یقیناً یقیناً میں تجھے وہی حدیث پاک سناؤں گا جو میں نے اپنے آقا سے سنا اور خوب سمجھا۔ روتے روتے پھر بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد پھر ہوش آیا، پھر آپ نے یہی کہا کہ یقیناً میں تجھے وہی حدیث پاک سناؤں گا جو میں نے اپنے آقا سے سنا اور مجھے آقا نے یہی بیان فرمایا اور میں تجھے بتاؤں گا۔ اتنا کہہ کے پھر بے ہوش ہو گئے۔ اس طریقے سے ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہو رہی تھی۔ پھر اس کے بعد کچھ اٹھے، اٹھنے کے بعد پھر رونے لگے اور حضرات محترم روتے روتے کہنے لگے کہ میں تجھ سے وہ حدیث پاک بیان کروں گا جو میرے آقا نے مجھ سے بیان کیا اور میں نے اسے خوب سمجھا ہے۔ اور یہ کہہ کے پھر بے ہوش ہو گئے۔ حضرت جو شفیع اصبحی ہیں وہ کہتے ہیں کافی دیر کے بعد آپ اٹھے تو پھر منہ کے بل گر پڑے روتے روتے۔ تو میں نے آپ کو اٹھایا، سہارا دیا، کافی دیر تک آپ بیٹھے رہے، پھر اٹھے، پھر اٹھ کے اپنے چہرے کو صاف کیا اور پھر کہنے لگے میں تجھے یقیناً یقیناً وہ حدیث پاک سناؤں گا جو میں نے اپنے آقا سے سنا اور خوب سمجھا، وہ حدیث پاک تجھے بیان کروں گا۔ پھر روتے روتے پھر بے ہوش ہو گئے، 7 دفعہ بے ہوش ہوئے۔ حضرات محترم اس کے بعد وہ بیان کرنے لگے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ ہوش میں آئے تو آپ نے حدیث پاک بیان کرنی شروع کی۔ اللہ اکبر! کہنے لگے کہ میرے کریم آقا یہیں تشریف فرما تھے اور آپ نے مجھ سے کہا، اس وقت میں اور میرے آقا کے سوا کوئی اور نہیں تھا،
صرف ہم ہی دونوں تھے. میرے کریم آقا نے مجھ سے کہا کہ اے ابو ہریرہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے 3 لوگوں کو بلائے گا. ایک قرآن کا قاری، دوسرا مالدار، تیسرا شہید. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے قرآن کے قاری کو بلائے گا اور اس سے کہے گا کہ بتا، تجھے میں نے قرآن کا علم دیا، تو نے اس سے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ مولا میں نے قرآن کا علم حاصل کرنے کے بعد اس کی خوب تلاوت کی، خوب پڑھا، لوگوں کو پڑھایا، میں نے اسے لوگوں کو سکھایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا نہیں، تو نے اس لیے قرآن نہیں پڑھا، تو نے اس لیے قرآن کا علم حاصل ہی نہیں کیا، تو نے اس لیے قرآن پڑھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں. اور تجھے کہا گیا، حضرات محترم فرشتے گواہی دیں گے یا مولا یہ سچ بات ہے، اس نے اسی لیے قرآن پڑھا کہ لوگ اسے قاری کہیں. حضرات محترم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ زار و قطار رو رہے ہیں. پھر آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد مالدار کو بلائے گا. مالدار سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے مال دیا، تو نے اس مال کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ مولا تو نے مجھے مال دیا، میں نے اس مال سے خیرات کیے، صدقات کیے، لوگوں میں صلہ رحمی کی، میں نے اس کو لوگوں کے درمیان ضرورتاً خرچ کیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، تو نے یہ کام اس لیے نہیں کیے، بلکہ تو نے یہ کام اس لیے کیے کہ تجھے مالدار کہا جائے، سو تو کہا گیا. آج تیرا بدلہ میرے پاس نہیں. حضرات محترم فرشتے گواہی دیں گے کہ ہاں مولا سچ کہا تو نے، اس نے یہ سارے کام اسی لیے کیے کہ اسے مالدار کہا جائے. حضرات محترم اس کے بعد شہید کو بلایا جائے گا. شہید سے رب پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ وہ خون میں لت پت، اس کی گردن کٹی ہوئی، اللہ اکبر، جیسے جس حال میں شہید ہوگا اسی حال میں. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ کہے گا مولا میں نے تیرے نام کے لیے، تیرے دین کے لیے اپنی گردن کٹائی، خون بہایا، اپنی جان کے نذرانے پیش کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا نہ، تو نے میرے لیے نہ کیا، تو نے میری خاطر نہ کیے، بلکہ تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے شجاعت والا کہیں. تو کہا گیا، جو ہونا تھا تو ہو چکا. حضرات محترم فرشتے گواہی دیں گے کہ ہاں مولا تو نے سچ کہا. حضرات محترم تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث پاک بیان فرما کے رونے لگے کہ جب ان کا یہ عالم ہے تو پھر عام لوگوں کا کیا عالم ہوگا. حضرات محترم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان زانوں پر زور سے ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کے کہا اے ابو ہریرہ جانتے ہو قیامت کے دن یہی وہ پہلے 3 لوگ ہوں گے جن سے اللہ رب العزت جہنم کی آگ بھڑکائے گا. حضرات محترم اب اندازہ لگائیے آپ کہ ہم میں کتنے لوگ موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خالص خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی سعادت و توفیق نصیب عطا فرمائے. ہمارے دل صاف ہونے چاہیے، ہمارے عمل صاف ہونے چاہیے، ہمارا کوئی بھی کام کسی دکھاوے کے لیے نہ ہو بلکہ مولا کی رضا کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے. آپ کچھ بھی کر لیں، کوئی بھی عمل کر کے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے. آپ کو لوگ اچھا قاری کہہ سکتے ہیں، اچھا حافظ کہہ سکتے ہیں، اچھا عالم کہہ سکتے ہیں، لیکن جناب والا اگر ہم نے اسی لیے کیا کہ لوگ مجھے کہیں، میری تعظیم کریں، میری تکریم کریں، تو جناب والا جس رب نے آج لوگوں کے دل میں محبت ڈالا ہے کہ تیری عزت ہو رہی ہے، وہ رب چاہے تو تمہاری عزت کو چھین بھی سکتا ہے. وہ تو عز من تشاء، اگر اس کی شان ہے تو وہ تو ذل من تشاء بھی اسی کی شان ہے. حضرات محترم مالداری اگر رب نے دی ہے تو مال دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے بلکہ مال سچے دل سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہونا چاہیے. آج کے ہمارے اس معاشرے میں آپ دیکھیں لوگ مال کو اپنے صرف دکھاوے نام و نمود کے لیے استعمال کر رہے، اور جناب والا عالم یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق بھوکی ہے. اللہ کی مخلوق کے پاس آج دوائی خریدنے تک کے پیسے نہیں. اللہ کے مخلوق کے پاس جناب والا آج بہت سے ایسے کام ہیں کہ جو وہ نہیں کر پا رہے. کتنے لوگ ہیں پریشان حال ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف اپنی فکر کریں بلکہ غیروں کی بھی فکر کریں. حضرات محترم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک باغ ہے، اس باغ میں ایک حبشی غلام ہے. تو وہ غلام کے پاس ایک کتا ہے
اور اس غلام کے پاس ایک ہی روٹی ہے تو وہ اس روٹی سے خود بھی کھا رہا ہے اور کتے کو بھی کھلا رہا ہے. بھوک، گرمی اور شدت کے عالم میں جب انسان اپنی فکر کرے اور کسی دوسرے انسان کی فکر نہ کرے، ایسے ماحول میں ایک آدمی ایک کتے کو روٹی کھلا رہا ہے، کتنی تعجب خیز بات ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے پوچھا کہ تو اس کتے کو روٹی کیوں کھلا رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اے امام حسن، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنا پیٹ بھر لوں اور اللہ کی مخلوق بھوکی رہ جائے. میں اپنا پیٹ بھر لوں، اللہ کی مخلوق بھوکی رہ جائے. اے امام حسن، میں تو اس لیے کھلا رہا ہوں کہ یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. جناب والا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی، ایک عجیب کیفیت آپ پہ طاری دی، آپ رونے لگے. اور اس آدمی کے تقوی اور طہارت کو دیکھ کر اس کے لیے، اس کے دل میں جو دین کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے جو جذبہ تھا، اس کو دیکھ کر آپ نے اس غلام کو بھی خریدا، اس کے مالک سے اس کے باغ کو بھی خریدا اور کہا آج سے یہ تیرا باغ، تیرے لیے میں نے تجھے خرید کر آزاد کر دیا. تو اس غلام نے کہا کہ حضور جب اتنا کرم آپ نے فرمایا تو ایک کرم اور کر دیجئے، مجھے باغ نہ چاہیے، مجھے آپ آزادی کر دیجئے تاکہ میں کھل کے اپنے رب کی خوب عبادت کر سکوں. تو حضرات محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ تھا کہ مخلوق خدا کی بھی حاجت روائی ہوتی تھی. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے آج نوجوان کتنے بچے جم میں جا کر کہاں جا کر اپنی باڈی بناتے نظر آ رہے ہیں جی. جس کو دیکھیں صبح اٹھ کے وہ ایک بیگ لیے ہوئے بھاگا جا رہا، نہ ٹھنڈی دیکھ رہا، نہ گرمی دیکھ رہا، نہ برسات دیکھ رہا. اپنے جسم کے لیے کیا وہ جسم بنا کے جہاد کرے گا؟ جی کیا کرے گا وہ؟ کیا وہ جسم بنا کے کیا کرے گا وہ؟ جناب والا وہ جہاد نہ کرے گا، نہ وہ کچھ کرے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے جسم دیا ہے کہ تو اس جسم کو دیکھ کر رب کی رحمتوں کو پہچان، عنایتوں کو پہچان کہ تیرا ہاتھ اللہ رب العزت نے کتنے لائق کا بنایا، 5 انگلیاں کس طریقے سے ہیں، اور تو ان سے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، بلکہ 200 250 300 کلو اٹھا لے رہا ہے. یہ کمال تیرا نہیں بلکہ اس رب کا ہے. تو کم سے کم یہ تو ہونا چاہیے کہ جس رب نے تجھے یہ طاقت دی تو اپنے سینے پہ اتنا بوجھ لے رہا ہے، جناب والا اس رب کا تو شکریہ بھی تو ادا کرے. لیکن نہیں جناب والا، باڈی بنائی ہے، کھانے پینے کی خوب فکر ہے، لیکن نماز کی کوئی فکر نہیں ہے. آپ دیکھیں گے وہ بچے جاتے ہیں اپنے جسم کو بنا کے نمائش کے طور پہ پیش کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہی بچے، اللہ اکبر، جب یہ تمام چیزیں کرتے ہیں تو لوگوں میں ایک چلنے کا ان کا انداز بدل جاتا ہے. پھر اس میں ان کے اندر تکبر آنے لگتا ہے. وہ جب روڈ پہ چلتے ہیں تو متکبرانہ انداز میں چلتے ہیں، سوچتے ہیں کہ میری باڈی کون دیکھ رہا ہے، میرے چلنے کو کون دیکھ رہا ہے، میرے بائسپ کون دیکھ رہا ہے، میری چیزوں کو کون دیکھ رہا ہے. جناب والا یہ صرف جم کرنے والے بچوں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ ہمارا مالدار آدمی جسے اللہ نے مال دیا، وہ بھی سوچتا ہے کہ میری گاڑی اچھی ہے، میرا مکان اچھا ہے، میرا گھر اچھا ہے. کون ہے جو میرے آگے پیچھے چل سکے؟ کون ہے جو سٹ سکے؟ جناب والا اسی طریقے سے اگر کوئی عالم ہو گیا اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی عالم ہوں اور باقی سب جتنے ہیں سب کے سب وہ ہیں، اپنے آگے کسی کو ٹکنے نہیں دیتا، اپنے آگے کسی کی سنتا نہیں، اور مخلوق خدا کی باتوں تک نہیں پہنچتا، اس کی حاجت روائی نہیں کرتا، تو جناب والا یہ سارے کام صرف نام و نمود کے لیے ہو جائیں گے. اور آپ کا یہ چلنا کیسے ہو جائے گا کہ یہ چلنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آنے والا قطعی طور پہ. اور ایسے ہی لوگ جب چلیں گے تو ان کی چال متکبرانہ ہوگی. تکبر صرف اللہ کو زیب دیتا ہے. کس کو؟ تکبر صرف اللہ کو زیب دیتا ہے. جناب والا وہ مولا ہی ہے اس لائق جس کے لیے تکبر شایع ہے، اسی کے لیے ہے کہ وہ تکبر کرے، ورنہ انسان کو تو اللہ رب العزت نے تکبر کے لیے بنایا بھی نہیں ہے. جناب والا آپ اگر یہ کام کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی چال جب متکبرانہ ہوگی تو آپ کے عمل میں خلوص نہ رہ جائے گا، آپ کے کاموں میں محبت نہ رہ جائے گی. آپ کے دل کام تو کریں گے لیکن ان کے اندر سے آواز آتی رہے گی، واہ واہ کیا تو نے کام کیا، واہ واہ کیا تو نے کام کیا. جناب والا یہ کام تمہارے لیے ہوگا لیکن آپ کو اس پہ کچھ ثواب نہ ملے گا. لیکن اگر آپ نے اپنے کام کو خلوص و محبت کے ساتھ کر لیا، اپنی چال، اپنی رفتار کو، اپنے چلنے کے انداز کو آپ نے اپنے حساب سے، شریعت کے حساب سے کر لیا، تو پھر آپ کے لیے کامیابی ہے. انہی کے لیے قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ وہ اللہ کے نیک بندے
کیسے جب زمین پہ چلتے ہیں تو بڑے نرم انداز میں چلتے ہیں، آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے چلنے سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، ان کے چلنے سے کسی کو پریشانی نہیں ہوتی۔ اور آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم چلتے ہیں تو ہم کیا کہتے تو ہیں ہم اللہ کے بندے، کون ہے جو نہ کہے کہ میں اللہ کا بندہ نہیں؟ جی سب تو کہتے ہیں اللہ کے بندے ہیں، لیکن ہم چلتے ہیں تو ہم دوسرے کا خیال نہیں رکھتے۔ کوئی اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دے رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف دے رہا۔ جب ہم راستے میں چل رہے تو جناب والا ہم اپنی نگاہوں سے دوسروں کو تکلیف دے رہے۔ مومن کا وقار اور اس کی تمانیت یہ ہے کہ جب وہ راستے میں چلے تو اپنے نگاہوں کو جھکا کے چلے، بازار کی طرف جائے تو تیسرا کلمہ پڑھتا ہوا جائے۔ اور جناب والا مومن کی یہ شان کہ پہلے تو چوراہوں سے بازاروں سے بیٹھنے اٹھنے سے بچے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارا کام ہی ایسا ہے کہ ہمیں بغیر بیٹھے وہاں چارہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ پھر تم راستے کا حق ادا کرو۔ تو پوچھا راستے کا حق کیا ہے؟ کہا راستے کا حق یہ ہے کہ جب بیٹھو تو اپنی نگاہوں کو جھکا کے بیٹھو، کوئی راستے میں تکلیف دے چیز دیکھو تو اسے دور کرو، کوئی تم سے راستہ پوچھے تو اسے صحیح راستہ بتاؤ، اور گزرنے والوں کو سلام کرو۔ تو حضرات محترم جب آپ چلیں، جب اللہ کے نیک بندے چلتے ہیں تو کیسے چلتے ہیں؟ سکون و اطمینان کے ساتھ چلتے ہیں، طمانیت کے ساتھ چلتے ہیں۔ اب ایک بات اور سمجھیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ جب تم چلو، زمین پر چلو، تو تم جلدی نہ چلو، آرام سے چلو، کیونکہ دوڑ کے چلنے میں کوئی ثواب نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دوڑ کے چلنے میں کوئی ثواب نہیں، سکون سے چلو، اطمینان سے چلو۔ لیکن ہمارے یہاں ہر چیز فاسٹ ہو گئی، ہر آدمی فاسٹ ہو گیا، ہر آدمی کام جلدی کرنا چاہتا ہے، اور حالانکہ اسے مقولہ پتا ہے، لوگ کہتے ہیں جلدی کا کام شیطان کا۔ ارے خود کہتے ہو جلدی کا کام شیطان کا، تو جلدی کہاں کر رہے؟ تم خود شیطان بن رہے جناب والا۔ لیکن لوگ کرتے ہیں، بائک چلا رہا تو جلدی میں، کہیں جا رہا تو جلدی میں، بات کر رہا تو جلدی میں۔ تو جناب والا جب ہر کام آپ جلدی میں کریں گے تو پھر آپ کسی چیز کو سمجھ نہ پائیں گے، سجس نہ کر پائیں گے، آپ کسی چیز کو غور سے دیکھ نہ پائیں گے۔ اس وجہ سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چلے تو سکون و اطمینان کے ساتھ چلیں، آپ کے چلنے سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ آپ تیزی میں بائک دوڑاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور جناب والا راستے میں آپ نے جو ہے کسی کو مار دی ٹھوکر، اور کسی کو مار دیا آپ نے کچھ اور، تو خود بھی زحمت میں پڑے اور دوسرے کو بھی آپ نے ڈال دی۔ سمجھ رہے ہیں حضرات محترم؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پاک ہے کہ مومن جب راستے پہ چلتا ہے تو مومن اگر تیز چلے گا تو مومن کی ہیبت تیز چلنے کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، تیز چلنے کی وجہ سے مومن کی ہیبت ختم ہوتی ہے۔ تو تیز نہ چلا کریں، اس سے مومن کی جو ہیبت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے کہ تیز چلنے سے مومن کے چہرے کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ جی مومن کے چہرے کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے تیز چلنے سے کیسے حسن ختم ہو جائے گا؟ جی یہاں تو لوگ کہتے ہیں تیز چلا کرو، تیز چلا کرو۔ جناب والا تیز چلا کرو، جب دوڑنے کا مقام ہے دوڑیے، جب تیز چلنے کا مقام ہے کہ نہیں یہاں میں جلدی سے گزر جانا ہے گزریے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہاں تیز چلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے تیزی میں چلیں کہ کسی کو سنے ہی نہ، کسی کی قدر ہی نہ کریں، چیزوں کو پامال کرتے چلیں۔ پتہ چلا آپ جا رہے ہیں راستے میں جگہ نہ ملی تو اتنی تیزی ہے کہ آپ دوسرے کے کھیت میں اتر گئے اور اس کے بعد اس کے کھیت کو ہی رون دیا۔ آپ اتنا تیز چلے کہ جناب والا آپ نے کسی کو مار دی ٹھوکر، جب وہ گر پڑا اس کا پیر ہاتھ ٹوٹ گیا تو پھر آپ کے چہرے کا رنگ نہ اتر جائے گا؟ اترے گا کہ نہیں اترے گا؟ تب تو ہوائیاں اڑنے لگیں گی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب پریشان ہو جائیں گے۔ تو بہرحال حضرات محترم مومن کو چاہیے کہ سکون، وقار اور اطمینان کے ساتھ چلے۔ اور اگلی بات جو قرآن نے کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں یہ راستے میں سکون و اطمینان کے ساتھ چلتے ہیں۔ اچھا ایک چیز اور ہے، جو لوگ تکبر کے انداز میں، متکبرانہ انداز میں نے جو ذکر کیا، خاص طور سے اپنے بچوں کو سمجھائیے کہ ورزش کرنا، باڈی بنانا اچھی بات ہے، بناؤ، کوئی منع نہیں ہے، لیکن کم سے کم خیال بھی تو کرو کہ اس رب نے تمہیں کتنی نعمتیں دی ہیں، ان کا شکر بھی تو ادا کرو۔ مجھے تعجب اس وقت ہوتا ہے کہ ہمارے یہ نوجوان
صبح صبح اتنا بڑا بیگ لے کے بھاگتے ہیں اور اس بیگ میں نا یہی مسلح کے برابر نا ایک میٹ ہوتا ہے, اس کو بولتے ہی ہیں جم میٹ, سمجھ رہے ہیں آپ, جم میٹ اس کو بولتے ہی ہیں. تو مجھے تعجب اس وقت ہوتا ہے کہ جم میٹ وہ بھی مسلح کی طرح ہوتا ہے, جب بچھاتا ہے اسے جم میں صبح صبح وہ اس پہ ورزش کرنے کے لیے, تب بھی اسے دیکھ کے اسے حیا نہ آئی کہ اللہ اکبر, اتنا ہی بڑا مسلح بھی ہوتا ہے, اگر میں نماز پڑھ کے آیا ہوتا تو کتنی اچھی بات ہوتی. آپ نے نماز نہیں پڑھی, اس میٹ سے بھی آپ کو حیا نہ آئی. اور حضرات محترم آپ نے نماز نہ پڑھی, الارم لگایا ہے صبح اٹھنے کے لیے تو نماز کے لیے نہیں لگایا جی, جم جانے کے لیے لگایا ہے, ماں باپ کی خدمت کے لیے نہیں لگایا, کسی کی بھلائی کے لیے نہیں لگایا, جم جانے کے لیے. ورزش کرنا منع نہیں ہے, یقیناً آپ ورزش کریں, اپنے جسم کو صحت و سلامتی کے ساتھ توانائی کے ساتھ رکھیں, لیکن جناب والا اگر وہ کام آپ کے نمائش کے لیے ہو جائیں, دوسروں کو اذیت اور تکلیف دینے کے لیے ہو جائیں کہ باڈی بنا کے پھلانے کو پیٹیں گے, تھپڑیا دیں گے, تو جناب والا پھر تو آپ غلطی کر رہے ہیں. وہ رب تبارک و تعالی اگر چاہے تو انسان کے جسم میں ایک نس دبا دے تو پھر آپ کی طاقت نہیں کہ آپ اپنی نس سیدھی کر لیں, سمجھ رہے ہیں. تو بہرحال حضرات محترم جب یہ زمین پہ چلتے ہیں لوگ اکڑ کے, تو قرآن نے کہا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضِ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا, کہ تم زمین پہ اکڑ کے نہ چلو, کیونکہ جب تم زمین پہ اکڑ کے چلو گے تو تمہارے اکڑ کے چلنے سے زمین پھٹ نہیں جائے گی, اور یہ بھی نہیں کہ تم اکڑ کے چلو گے گردن اٹھا کے تو تم پہاڑ کی طرح لمبے ہو جاؤ گے. یہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ مثال دی ہے جو لوگ متکبرانہ چال چلتے ہیں ان کی. تو جناب والا نرم انداز میں چلیں. ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چلنے کا انداز یہ تھا کہ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ دور سے کوئی دیکھتا تو ایسا معلوم ہوتا کہ جیسے آپ پستی کی طرف اتر رہے ہیں, ایسے جیسے آدمی دھیرے دھیرے اترتا ہے اس طریقے سے پستی کی طرف تھوڑا جھک کے آپ اترتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اللہ والوں کی ایک شان ہوتی ہے, جو ولی ہوتا ہے اس کی ایک پہچان ہوتی ہے, چلے گا وہ دھیرے خرامہ نازک انداز میں, لیکن اللہ رب العزت اس کے لیے زمین کو لپیٹ دیتا ہے, آپ کو لگے گا ارے کتنی تیز چل رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ. تو اللہ والے جب چلیں اس انداز سے تو اللہ رب العزت ان پہ بڑی کرم نوازیاں اور مہربانیاں کیا کرتا ہے. تو آپ اس انداز میں نہ چلیں کہ دوسرے کو تکلیف ہو اور کسی کو پریشانی ہو, اور تکبر تو بالکل آپ چھوڑ دیں جناب والا. کسی بھی معاملے میں کسی بھی چیز کے لیے تکبر نہ کریں, کسی چیز کا بھی حل تکبر نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیں. تکبر اس گندی ڈبیا کی طرح ہے کہ جب تک اس کو آپ نے اچھے سے بند کر کے رکھا ہے تب تک وہ ڈبی اچھی لگتی ہے, لیکن جب وہ ڈبی کھل جائے گی تو کوئی بھی آپ کے آس پاس ٹھہر نہ پائے گا, اس کے بدبو سے سب بھاگ جائیں گے. یہ تکبر کا یہی حال ہے, آدمی کو لگتا ہے, لیکن جب تکبر جب بڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے عیبوں کو کھولنا شروع کر دیتا ہے, پھر وہ انسان کے پاس لوگ آتے نہیں, سب اس سے دور ہی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. تو بہرحال حضرات محترم میں بیان کر رہا تھا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, کہ یہ اللہ والے ہیں جب ان سے جاہل کچھ کہتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں, السلام علیکم. کیا کہتے ہیں, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی بات کہی, جاہل نہ مانے اور جھگڑنے پہ اتارو ہو گئے. تو اب اللہ والوں کی یہ شان نہیں کہ یہ بھی کلائی ولائی چڑھا کے آپ بتائی تھی تو کہ, یہ اللہ والوں کی شان نہیں نا, جھگڑنا ان کی شان نہیں ہے, لڑنا ان کی شان نہیں ہے, بلکہ اللہ والے کیا کہتے ہیں, السلام علیکم, اللہ آپ پہ سلامتی رکھے, ہم اپنے راستے چلتے ہیں, آپ اپنے راستے چلیے. اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ والے سامنے اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو اپنے جہالت پہ اتارو ہے تو یہ بھی جاہل نہ بنتے, بلکہ کیا ایسی بات کہتے ہیں کہ نہ سامنے والے کو تکلیف ہونے پائے نہ کسی کو تکلیف ہونے پائے. حضرات محترم اب ایک بات یہاں سن لیں, انشاءاللہ گفتگو آخری ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے دو حضرات بیٹھے ہوئے تھے, تو کوئی معاملہ تھا, تو ایک صاحب نے دوسرے صاحب کو برا بھلا کہا, تو جن کو کہا گیا تو انہوں نے صبر کیا اور کہا سلام علیکم. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو لوگ جھگڑتے ہیں آپس میں تو اللہ رب العزت ان کے درمیان ایک فرشتہ بھیج دیتا ہے, اور وہ آدمی جس نے دوسرے کو برا بھلا کہا تو جس کو برا بھلا کہا گیا وہ فرشتہ اس کی طرف سے اس آدمی کو جس نے برا بھلا کہا ہے اس کو کہتا ہے کہ نہیں, یہ آدمی ایسا نہیں ہے, بلکہ جو تو کہہ رہا ہے تو ایسے ہے,
تو زیادہ حقدار ہے کہ تو ایسا ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ فرشتہ اس آدمی کی طرف سے جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کی طرف سے اس کو جواب دیتا ہے. پھر یہ آدمی کہہ دیتا ہے السلام علیکم جی، یعنی ہمیں آپ سے بات نہیں کرنی، السلام علیکم. یہ سلام متارکت، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی ہم آپ سے ترک کر رہے ہیں، گفتگو بند کر رہے ہیں. تو یہ کہہ دیتا السلام علیکم، تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ اس کا حقدار نہیں ہے، بلکہ تو زیادہ حقدار ہے کہ اللہ تجھ پہ سلامتی کرے. تو حضرات محترم، اگر کبھی کسی مومن سے بات ہو جائے، کسی مسلمان سے بات ہو جائے، تو جھگڑا، لڑائی اور یہ تمام چیزوں کا سہارا نہیں لینا چاہیے، بلکہ بات کو وہیں سٹاپ کر دیجئے. اگر کبھی کسی سے رشتے آپ کے نازک بن جائیں تو سب سے اچھا طریقہ ہے کہ جتنا رشتہ ہے اتنے پہ روک دیں، بات بگاڑے نہیں، خراب نہ کریں، اتنے پہ چھوڑ دیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھر اگر کبھی آپ کو شروع کرنا ہوا تو آپ کو آسانی ہوگی. لیکن ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر ذرا سی بات آئی تو پھر شیطان حاضر ہوا اور اس کے بعد اس نے آپ کو چڑھایا بڑھایا، اور آپ جو ہے اس کے دامے فریب میں آ گئے، اور آپ نے ماں سے شروع کیا، اس کے دادا پہ دادی پہ لے جا کے ختم کیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس نے بھی شروع کیا اور اس نے بھی پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچایا، اور دنیا کے تمام عیب ایک دوسرے نے ایک دوسرے پر لگائے. یعنی اس نے آپ کی ماں کو زانی کہا، اس نے آپ کی ماں کو زانی کہا، اس نے یہ کہا فلا فلا، اپنے زبان بھی گندے کیے، اپنے اعمال بھی گندے کیے. اور اگر یہ چیزیں تہمت ہو گئیں تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت حاضر کرے گا، اور اس بندے نے جس نے کسی پر تہمت لگائی ہے اس سے کہے گا کہ تو ثابت کر جو تو نے اس پہ تہمت لگائی ہے. اب اس دن تو کچھ ہوگا بھی نہیں کہ آپ ثابت کر پاؤ گے. رب کہے گا جب تک تو ثابت نہ کرے گا تیرا فیصلہ نہ ہوگا. پہلے ثابت کر کہ تو نے اس کو ایسا کیوں کہا. کہاں سے ثابت کر پائیں گے؟ اس وجہ سے جن چیزوں کو آپ نہیں جانتے، جن چیزوں کو آپ نے نہیں دیکھا، جن چیزوں کو آپ نے اپنے مشاہدے میں نہیں لیا، کسی کے لیے نہ کہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مومن کے جھوٹے ہونے کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا یہی کافی ہے کہ وہ جو سنے اسی کو کہہ دے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، کسی کے بارے میں اگر کوئی بات ہے تو پہلے تحقیق ہونی چاہیے، پہلے ان چیزوں میں غور و فکر ہونی چاہیے کہ صحیح کہاں ہے. ہمارے یہاں آج لوگ اتنی تیزی میں چلا کرتے ہیں کہ بغیر تحقیق کے جس کو جو چاہا کہہ دیا، جس پہ جیسی چاہی انگلی اٹھا دی، جس کو چاہا دین سے نکال دیا، جس کو چاہا مسلک سے نکال دیا، جس کو چاہا جناب والا کسی کو کافر بنا دیا، کسی کو صلح کلی بنا دیا. اللہ اکبر! نہ تحقیق ہے، نہ کسی کے پاس کوئی دلیل ہے. کم سے کم اگر تمہارے اندر دین کا اتنا درد ہے تو کہنے سے پہلے آپ اس سے جائیں، ملاقات کریں، اور ملاقات کر کے اس کے عیبوں پر اسے مطلع کریں. ہو سکتا ہے اسے خبر نہ ہو اور آپ نے مطلع کی، اور اس کے بعد اگر وہ بدل گیا، اس کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی، اگر وہ ایسا ہے تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کی تبلیغ سے ایک مومن بھٹک رہا تھا اور وہ صحیح راستے پر آ گیا، لیکن آپ نے کوشش بھی نہیں کی، اس سے کہا بھی نہیں، اور آپ یوں ہی سارے زمانے میں مشہور کرتے رہے. تو جناب والا پھر یہ کہ مومن کی شان نہیں ہو سکتی، یہ تو منافقوں کی شان ہے کہ مجھ سے محبت کا دعویٰ بھی کیا اور مجھ تک آئے بھی نہیں، اور میرے عیبوں کو آپ نے زمانے میں بیان کیا حالانکہ وہ عیوب میرے بھی نہیں تھے. تو اس وجہ سے میرے پیارے، میرے عزیزوں، میرے محترم، گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات کچھ کہنے سننے سے پہلے آپ اس کی خوب تحقیق کر لیا کریں، اس کے بعد ہی کچھ کہا کریں. حضور سیدی سرکار مجاہد ملت علیہ رحمت رضوان کی جو زندگی تھی وہ ہمارے لیے، ہماری بزرگوں کی زندگی، یہ اسلاف کی زندگی نمونہ عمل ہے. حضور مجاہد ملت علیہ رضوان کا معاملہ یہ کہ جناب والا لوگ اپنے اپنے گھروں کے معاملات، اپنی لڑائیاں، اپنے جھگڑے لا کے پیش کیا کرتے تھے کہ حضرت فیصلہ فرما دیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ ان چیزوں کو سنا کرتے تھے اور اس پہ فیصلہ فرمایا کرتے تھے. آپ کی شخصیت ایسی تھی، اللہ اکبر، کہ ہندوستان میں کہیں بھی اگر کسی کا کوئی معاملہ ہو جائے، کسی عالم کی بھی کوئی بات ہو جائے، تو آپ پہنچ کے ان کی باتوں کو سن کے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا کرتے تھے. تو حضرات محترم، صرف بزرگوں کا نام نہ لیں بلکہ ان کے کردار اور عمل کو بھی اپنائیں. اگر ان کو آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے طریقے عمل میں ہیں تو کم سے کم آپ ان کی زندگی کو بھی لیں اور بڑھ کے، کیونکہ اگر آپ نے ان کاموں کو نہ کیا کہ اپنے بھائی تک نہ پہنچے، اس کی اصلاح نہ کی، تو جناب والا پھر آپ غلط کر رہے ہیں، آپ ایک سچے مومن ہونے کا حق ادا نہیں کر رہے. بہرحال اس مختصر سے وقت میں جو کچھ بھی بیان ہوا، اللہ رب العزت اسے ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے. آخر میں پھر کہہ کے جا رہا ہوں کہ جناب والا
ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے کسی بھی مومن کے بارے میں کوئی بات ہو تو اس سے ملیے، سنیے، سمجھیے، اس سے بات کیجیے۔ مومن تو جناب والا ہے ہی، چاہے آپ کے گھر کا اپنا بچہ ہو، چاہے غیر ہو، چاہے کوئی بھی، وہ آپ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، آپ کے دین و مسلک کا ماننے والا ہے، تو کم سے کم اگر کوئی بات ہے تو سمجھ لیں، بیٹھ لائیں، بات کریں۔ خود نہیں سمجھا سکتے تو کسی عالم کو لے کے آویں، ہو سکتا ہے کہ بات دل میں آ جائے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے اور آپ کہے جا رہے ہیں تو پھر کیوں آپ غیبت کر رہے ہیں، کیوں آپ تہمت لگا رہے ہیں؟ اور جناب والا غیبت اور تہمت اور تمام چیزیں۔ اور ایک بات اور اضافی طور پہ اللہ رحم فرمائے، ہمارا ایک معاملہ بڑا عجیب ہو گیا، لوگ نا سب کام چھوڑ کے بس دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، فلانوا کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کے بارے میں کیا تھا، ذرا سے سن لی، اچھا اس کے بارے میں، اچھا اس کے گاؤں کا کیا ماحول ہے، اچھا وہاں تھا تو کیا کرتا تھا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ٹوہ میں لگتے اور بھول جاتے ہیں کہ قرآن نے کہا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ ارے جس کے عیبوں کو مولا نے چھپایا ہوا ہے تو پھر تو کون ہوتا اسے کرودنے والا اور نکالنے والا؟ کیوں تم اس کے ٹوہ میں رکھتے ہو؟ کیوں تم اس کی غیبت کر رہے ہو؟ جناب والا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور قرآن مقدس نے کہا کہ تم کیا ہے کسی پر کیا کرو، اس کی چغلی تہمت نہ لگاؤ۔ اور اگر تم کسی پہ تہمت لگاتے ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور جب تم کسی کی چغلی کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ حضرات محترم، تو ان چیزوں سے بچیں۔ اور تنظیم اصلاح معاشرہ الحمدللہ رب العالمین پچھلے کئی سالوں سے آپ کو اور تمام مسلمانوں کے درمیان یہی قرآن و حدیث کے پیغام کو عام کر رہی ہے، اور ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ تنظیم اصلاح معاشرہ کے ذریعے ہمارے اعمال، ہمارے افکار و نظریات، ہمارے دین میں حسن پیدا ہو، خوبصورتی پیدا ہو، نبی کی تعلیمات کو، نبی کے اخلاق کریمہ کو ہم عوام تک پہنچا سکیں اور ان کو قرآن و سنت کا عاشق و دیوانہ بنا سکیں۔ تو حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی ہماری ان خدمتوں کو قبول کرے اور ہماری ان خدمتوں میں خوب خوب برکتیں نصیب عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔